فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 31 پڑھیں گے۔ باب دوم، حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام کے حالات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 340۔ دوسری حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب غلہ فروخت کرنے کے لیے متوجہ ہوتے، اپنے بعض وکیلوں کو حکم دیتے کہ کل کی بنسبت گراں فروخت کریں، اور جس روز جانتے تھے کہ نرخ زیادہ ہو گیا ہے اور زیادہ گراں فروخت کرنا چاہیے، کہتے تھے کہ فلاں قیمت پر فروخت کرو، اور نہیں چاہتے تھے کہ لفظ گرانی ان کی زبان پر جاری ہو۔ وکیل سے ایک بار کہا کہ فروخت کرو اور نرخ اس کے لیے مقرر نہ کیا۔ وکیل کچھ دور گیا اور واپس آیا اور پوچھا کہ کس نرخ سے فروخت کروں؟ فرمایا کہ جاؤ اور فروخت کرو، اور نہیں چاہا کہ نرخ کی گرانی ان کی زبان پر جاری ہو۔ وکیل جب انبار کے پاس آیا، ایک شخص آیا اور قیمت اس کو دی۔ وکیل نے غلہ ناپنا شروع کیا۔ ابھی گزشتہ روز کے نرخ کے مطابق ایک پیمانہ باقی تھا کہ خریدار نے کہا بس میں نے اسی قدر قیمت دی تھی۔ وکیل نے سمجھا کہ نرخ ایک پیمانہ گراں ہوا ہے۔ پھر دوسرا خریدار آیا، اس کے غلے میں بھی ابھی ایک پیمانہ باقی تھا کہ پہلے شخص کے غلے کے برابر ہو۔ خریدار نے کہا بس اتنی قیمت میں نے دی ہے۔ وکیل نے سمجھا کہ ایک پیمانہ اور زیادہ گرا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس روز نرخ میں نصف کا فرق ہو گیا۔ بس سند ہے معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو پیرہن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہشت سے لایا گیا، اس کو قصبہ نقرہ میں رکھا گیا تھا۔ جب کوئی شخص اس کو پہنتا تھا بہت کشادہ ہوتا تھا۔ جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، یعقوب رملہ میں یا فلسطین شام میں تھے اور یوسف مصر میں تھے۔ یعقوب نے کہا میں یوسف کی بو سونگھ رہا ہوں۔ ان کی مراد بہشت کی خوشبو تھی جو پیرہن سے ان کے مشام میں پہنچی۔ بس سند معتبر منقول ہے کہ اسماعیل بن تفضل ہاشمی نے حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جب فرزندان یعقوب نے ان سے التجا کی کہ ان کے لیے استغفار کریں، تو یعقوب نے کس سبب سے کہا کہ اس کے بعد اپنے خدا سے تمہارے لیے آمرزش طلب کروں گا، اور اس وقت ان کے لیے طلب آمرزش نہ کی۔ اور جب ان لوگوں نے یوسف سے کہا کہ خدا نے تم کو ہم لوگوں پر اختیار کیا اور ہم خطا کار ہیں، یوسف نے کہا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، خدا تم کو بخش دے۔ امام نے فرمایا اس لیے کہ بنسبت ضعیفوں کے دل کے نوجوانوں کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے۔ پھر فرزندان یعقوب کا گناہ یوسف کے حق میں تھا اور یعقوب کے حق میں یوسف کے سبب سے تھا، اس لیے یوسف نے اپنے حق کو معاف کر دینے میں سبقت کی اور یعقوب نے عفو میں تاخیر کی، اس لیے کہ ان کی معافی دوسرے کے حق سے تھی، لہذا ان کے لیے شب جمعہ کی سحر تک ملتوی کی۔ متعدد معتبر سندوں کے ساتھ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی استقبال کو آئے اور باہم ملاقات ہوئی، یعقوب پیادہ ہو گئے لیکن یوسف کے کو شوکت شاہی مانے ہوئی اور وہ پیادہ نہ ہوئے۔ ابھی گلے مل کر فارغ نہ ہوئے تھے کہ جبرائیل حضرت یوسف پر نازل ہوئے اور رب الارباب کی جانب سے عتاب آمیز خطاب لائے کہ اے یوسف، تمام جہان کا مالک فرماتا ہے کہ ملک و بادشاہی تم کو میری شائستہ صدیق بندے کے لیے پیدا ہونے سے مانے ہوئی، اپنا ہاتھ کھولو۔ جب ہاتھ بڑھایا ان کے ہاتھ کی ہتھیلی سے اور ایک روایت کی بنا پر ان کی انگلیوں کے درمیان سے ایک نور نکلا۔ یوسف نے کہا یہ
کیسا نور تھا؟ جبرائیل نے کہا کہ پیغمبری کا نور تھا۔ اب تمہارے صلب سے پیغمبر نہ ہوگا، اس کی پاداش میں جو یعقوب کی بابت تم نے کیا ہے کہ ان کے لیے پیدا نہ ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ بعضوں نے ان احادیث کو تقیہ پر محمول کیا ہے کیونکہ یہ عامہ کے طریقے سے منقول ہے اور ممکن ہے کہ حضرت کا پیدا نہ ہونا نخوت اور تکبر کی راہ سے نہ رہا ہو بلکہ تدبیر و مصلحت ملک کے لیے ہو، اور چونکہ یعقوب کے حق کی رعایت کرنا مصلحت ملک و بادشاہی کی رعایت سے اولا تھا، پس ترک اولا اور مکروہ فعل حضرت سے صادر ہوا، اسی سبب سے عطاب کے سزاوار ہوئے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب زلیخا حضرت یوسف کے دروازے پر ان کی بادشاہی کے زمانے میں آئیں اور اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی، لوگوں نے جواب دیا کہ ہم کو خوف ہے کہ حضرت یوسف تم پر عطاب نہ کریں اس سبب سے جو تم سے ان کی نسبت واقع ہوا ہے۔ زلیخا نے کہا کہ اس سے کوئی خوف مجھ کو نہیں ہوتا جو خدا سے ڈرتا ہے، پھر وہ مکان میں داخل ہو گئیں۔ یوسف نے کہا، اے زلیخا کیوں تمہارا رنگ متغیر ہو گیا ہے؟ زلیخا نے کہا، میں حمد کرتی ہوں اس خدا کی جو بادشاہوں کو اپنی معصیت کے سبب سے غلام بنا دیتا ہے اور غلاموں کو اپنی بندگی و اطاعت کی برکت سے شاہی کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ یوسف نے کہا، اے زلیخا کیوں تمہارا رنگ متغیر ہو گیا ہے؟ یوسف نے کہا، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اس کا کیا سبب تھا؟ کہا، تمہارا بے نظیر حسن و جمال۔ یوسف نے کہا، تمہارا کیا حال ہوتا اگر اس پیغمبر کو دیکھتی جو آخری زمانے میں مبعوث ہوگا، جن کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ خوشخو اور بہت زیادہ سخی ہوں گے۔ زلیخا نے کہا، تم سچ کہتے ہو؟ یوسف نے کہا، کیوں کر معلوم ہوا کہ میں سچ کہتا ہوں؟ کہا، اس لیے کہ جب تم نے ان کا نام لیا ان کی محبت میرے دل میں قائم ہو گئی۔ اس وقت خدا نے یوسف کو وحی کی کہ زلیخا سچ کہتی ہے، میں بھی اب اس کو دوست رکھتا ہوں، اس سبب سے کہ اس نے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھا اور یوسف کو حکم دیا کہ ان سے عقد کریں۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس امت کے مخالفین جو خنازیر سے مشابہ ہیں، قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کے بارے میں لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ یقیناً برادران یوسف پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے اور یوسف کے ساتھ سودا اور معاملہ کیا ان کے بھائی تھے اور ان کو نہ پہچانا، یہاں تک کہ یوسف نے اظہار کیا کہ میں یوسف ہوں۔ تو یہ امت ملعونہ کیوں انکار کرتی ہے کہ خدا اپنی حجت کو جس وقت چاہے لوگوں سے پوشیدہ کر دے؟ بے شبہ یوسف بادشاہ مصر تھے اور ان کے باپ کے درمیان 18 روز کی راہ تھی۔ اگر خدا چاہتا کہ یوسف اپنا مکان یعقوب کو پہچنوا دیں تو قادر تھا۔ خدا کی قسم، یعقوب اور ان کے فرزندان خوشخبری کے بعد قریہ کی راہ سے 9 روز میں مصر پہنچے۔ تو یہ امت کیوں انکار کرتی ہے کہ حق تعالیٰ وہ کرے گا اپنی امت کے بارے میں جو کچھ یوسف کے بارے میں اس نے کیا، کہ وہ لوگوں کے پاس سے بازاروں میں گزرتے اور فرش پر ان کے ساتھ بیٹھتے اور وہ لوگ ان کو نہ پہچانے جب تک خدا اجازت نہ دے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانوائیں، جس طرح کہ یوسف کو اجازت دی جس وقت کہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ جب فرزندان یعقوب نے یہ یوسف کے لیے اجازت طلب کی، یعقوب نے ان سے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے۔ گویا ان کو ایک عذر خود تعلیم کر دیا تو اسی عذر سے وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ ایک عربی یوسف کی خدمت میں آیا، حضرت نے اس کو کھانا کھلایا۔ وہ جب فارغ ہوا، یوسف نے اس سے پوچھا کہ تیری منزل کہاں ہے؟ کہا فلاں موضع میں۔ فرمایا جب فلاں وادی میں پہنچنا، یعقوب کو پکارنا تو تیرے پاس ایک مرد عظیم صاحب جمال آئے گا، تو ان سے کہنا کہ ایک شخص کو میں نے مصر میں دیکھا ہے جس نے تم کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری امانت خدا کے نزدیک ضائع نہ ہوگی۔ جب عربی اس مقام پر پہنچا، اپنے غلاموں سے کہا کہ میرے اونٹوں کو دیکھتے رہنا، اور یعقوب کو آواز دی تو ایک بلند قامت، فربا اندام، خوبصورت نابینا باہر آیا اور ہاتھ سے دیواروں کو پکڑتا ہوا
اس کے پاس پہنچا۔ عربی نے پوچھا کیا تم ہی یعقوب ہو؟ کہا ہاں۔ پھر جب یعقوب کو عربی نے یوسف کا پیغام پہنچایا، یعقوب گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے کہا اے عربی، خدا کی درگاہ میں تیری کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں، میں بہت مال رکھتا ہوں اور میرے چچا کی لڑکی میرے عقد میں ہے اور اس سے اولاد نہیں ہوتی۔ چاہتا ہوں کہ خدا سے دعا کیجیے کہ ایک فرزند مجھے کرامت فرمائے۔ یعقوب علیہ السلام نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے لیے دعا کی تو خدا نے اس کو 4 مرتبہ جڑواں فرزند عطا کیے۔ اس کے بعد سے یعقوب سمجھتے تھے کہ یوسف زندہ ہیں اور حق تعالیٰ ان کو اس غیبت کے بعد ظاہر کرے گا، اور اپنے فرزندوں سے کہا کرتے تھے کہ میں خدا کے لطف کو جس قدر جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور ان کے فرزند ان کو دروغ اور ضعف عقل سے نسبت دیتے تھے۔ لہٰذا جس وقت کے بوئے پیرہن ان کے مشام میں پہنچی، فرمایا میں یوسف کی بو سونگھ رہا ہوں اور مجھ کو جھوٹ اور ضعف عقل سے نسبت نہ دو۔ یہودا نے کہا خدا کی قسم آپ اپنی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ جب بشارت دینے والا آیا اور پیرہن کو یعقوب کی آنکھوں پر رکھا اور وہ بینا ہو گئے، فرمایا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ خدا کی رحمت جس قدر میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ شیخ ابن بابویہ علیہ رحمہ نے اس حدیث کو وارد کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس کی دلیل کہ یعقوب کو یوسف کی حیات معلوم تھی اور ابتلا و امتحان کے لیے خدا نے یوسف کو ان کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا تھا، یہ ہے کہ جب فرزندان یعقوب ان کے پاس روتے ہوئے آئے، فرمایا کہ میرے فرزندوں تم کو کیا ہوا ہے کہ تم روتے اور واویلا کرتے ہو، اور میں اپنے حبیب یوسف کو تمہارے درمیان کیوں نہیں دیکھتا ہوں؟ ان لوگوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور یہ اس کا پیرہن ہم لوگ آپ کے پاس لائے ہیں۔ فرمایا میرے سامنے رکھو۔ پھر پیرہن کو اپنے منہ پر رکھا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے کہا اے فرزندوں تم کہتے ہو کہ میرے حبیب یوسف کو بھیڑیا کھا گیا؟ کہا ہاں۔ فرمایا کیوں اس کے گوشت کی بو نہیں معلوم ہوتی اور کیوں اس کا پیرہن درست ہے؟ بھیڑیے پر جھوٹی تہمت رکھتے ہو، میرا فرزند مظلوم ہو گیا اور تم نے فریب کیا ہے۔ اسی رات کو ان سے منہ پھیر لیا اور یوسف علیہ السلام پر نوحہ کرنے لگے اور کہتے تھے کہ میرے حبیب یوسف کو جس کو میں تمام فرزندوں سے زیادہ دوست رکھتا تھا مجھ سے جدا کر دیا۔ میرے حبیب یوسف کو جس سے میں اپنے فرزندوں میں امید رکھتا تھا مجھ سے چھین لے گئے۔ میرے حبیب یوسف کو جس کے سر پر میں اپنا داہنا ہاتھ رکھتا تھا اور جس کے چہرے پر بایاں ہاتھ رکھتا تھا مجھ سے چھین لیا۔ میرے حبیب یوسف کو جو تنہائی میں میرا مددگار اور وحشت میں میرا مونس تھا مجھ سے جدا کر دیا۔ میرے حبیب یوسف کاش میں جانتا کہ تجھ کو کس پہاڑ پر پھینک دیا یا کس دریا میں غرق کر دیا۔ میرے حبیب یوسف کاش میں تیرے ساتھ ہوتا کہ مجھ پر وہی گزرتا جو تجھ پر گزرا۔ بسند معتبر ابو بصیر سے منقول ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یعقوب کا حزن یوسف کی مفارقت پر بہت شدید ہوا اور وہ اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور پریشانی اور احتیاج بھی ان کی کل لاحق ہوئی۔ وہ ہر سال میں 2 مرتبہ اپنے عیال کے لیے مصر سے گرمی اور جاڑے کے واسطے غلہ منگاتے تھے۔ انہوں نے اپنے فرزندوں کی ایک جماعت کو ایک قلیل سرمایہ دے کر اپنے چند رفیقوں کے ساتھ جو مصر جا رہے تھے روانہ کیا۔ جب وہ لوگ یوسف کی خدمت میں پہنچے اور وہ وقت وہ تھا جب کہ عزیز نے مصر کی حکومت یوسف کے سپرد کر دی تھی، یوسف نے ان لوگوں کو پہچانا اور ان لوگوں نے یوسف کو بادشاہی کی ہیبت و وقار کے سبب نہ پہچانا۔ حضرت نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں سے پہلے اپنا سرمایہ لاؤ اور اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ ان کو جلد ناپ کر غلہ دے دو اور پورا دینا، اور جب فارغ ہونا ان کے مال کو ان کے بار میں بغیر ان کی اطلاع کے رکھ دینا۔ پھر یوسف نے بھائیوں سے کہا کہ میں نے سنا کہ تمہارے 2 بھائی اور تھے، وہ کیا ہو گئے؟ کیا کہا بڑے کو بھیڑیا کھا گیا اور چھوٹے کو اپنے باپ کے پاس چھوڑ آئے، وہ اس کو جدا نہیں کرتے کیونکہ وہ اس کے بارے میں بہت ڈرتے ہیں۔ یوسف نے کہا میں چاہتا ہوں دوسری مرتبہ جب غلہ خریدنے آؤ تو اس کو اپنے ساتھ لیتے آنا، اگر نہ لاؤ گے تو تم کو غلہ نہ دوں گا اور نہ اپنے پاس آنے دوں گا۔ جب وہ لوگ باپ کی خدمت میں آئے اور اپنے مال کو کھلا دیکھا ان کا سرمایہ بھی ان کے غلے میں موجود ہے، کہنے لگے ہمارا سرمایہ بھی
بھی واپس کر دیا اور ایک شتر بار دوسروں سے زیادہ غلہ دیا ہے، لہٰذا بابا جان ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ دوسرا غلہ لائیں اور ہم اس کی محافظت کریں گے۔ پھر جب 6 مہینے کے بعد غلے کی ضرورت ہوئی، یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیجا اور بنیامین کو ہمراہ کر دیا اور خدا کا عہد ان سے لیا کہ جب تک ان کے اختیار میں ہو بنیامین کو واپس لائیں۔ جب یوسف کی مجلس میں وہ لوگ داخل ہوئے، پوچھا کہ بنیامین تمہارے ساتھ ہے؟ کہا ہاں، ہمارے سامان کے پاس ہے۔ فرمایا کہ اس کو لاؤ۔ جب وہ لوگ ان کو لے آئے، یوسف مسند شاہی پر بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ بنیامین تنہا آئے، ان کے ساتھ دوسرے بھائی نہ آئیں۔ جب وہ یوسف کے قریب پہنچے، یوسف نے ان کو گود میں لے لیا اور روئے اور کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، رنجیدہ نہ ہونا، جو کچھ مصلحتاً تمہارے لیے انتظام کروں اور جو کچھ میں نے تم سے کہا اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، خوف نہ کرو اور غم نہ کرو۔ پھر ان کو بھائیوں کے پاس بھیج دیا اور اپنے ملازموں سے فرمایا کہ آل یعقوب جو کچھ لائے ہیں لے لو اور جلد ان کو غلہ دے دو، اور جب فارغ ہو تو اپنے پیمانے کو بنیامین کے بارے میں رکھ دو۔ جب ملازموں نے یوسف کے حکم کے موافق عمل کیا اور ان لوگوں کو رخصت کیا اور وہ سامان لاد کر اپنے رفیقوں کے پاس روانہ ہوئے، یوسف بھی اپنے ملازموں کے ساتھ ان کے پیچھے چلے اور ندا کی کہ اے اہل قافلہ تم سارق ہو۔ پوچھا آپ کی کون چیز گم ہوئی ہے؟ ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا سا نہیں ملتا اور جو شخص اس کو لائے گا اس کو ایک اونٹ بار گندم دیا جائے گا۔ جب ان کے بار کی تلاشی لی گئی، بنیامین کے بار میں سا دستیاب ہوا۔ یوسف کے حکم سے ان کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور بھائیوں نے ہر چند رہائی کی کوشش کی، فائدہ نہ ہوا۔ آخر مایوس ہو کر واپس ہوئے اور یعقوب سے واقعہ بیان کیا۔ حضرت نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور وہ روئے اور ان کو اس قدر صدمہ ہوا کہ ان کی پشت خم ہو گئی اور دنیا نے بھی یعقوب اور ان کے فرزندوں کی جانب پیٹ کر لی، یہاں تک کہ وہ لوگ بالکل محتاج ہو گئے اور ان کا غلہ بھی ختم ہو گیا۔ اس وقت یعقوب نے اپنے فرزندوں سے کہا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور رحمت خدا سے مایوس نہ ہو۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ قلیل سرمایہ کے ساتھ مصر روانہ ہوئے اور یعقوب نے عزیز کو نامہ لکھا تاکہ اس کو اپنے اور اپنے فرزندوں کے لیے مہربانی پر آمادہ کریں، اور فرمایا قبل اس کے کہ اپنے سرمایہ کو ظاہر کرو نامہ عزیز کو دینا، اور خط میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط عزیز مصر اور عدالت کے ظاہر کرنے والے اور پیمانے کو پورا کر کے دینے والے کے نام ہے۔ یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراہیم خلیل کی جانب سے، جن کے لیے نمرود نے آگ اور لکڑیاں جمع کیں تاکہ ان کو جلائے، لیکن خدا نے اس کو ان پر سرد باعث سلامتی قرار دیا اور ان کو ان سے نجات دی۔ اے عزیز، میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ ہم ایسے قدیم خاندان کے لوگ ہیں کہ ہمیشہ ہم پر خدا کی جانب سے بلاؤں کا نزول رہتا ہے، اس لیے کہ وہ نعمت و بلا کے ذریعے سے ہمارا امتحان کرے، اور 20 سال سے متواتر ہم مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اول یہ کہ میرا ایک فرزند تھا جس کا نام میں نے یوسف رکھا تھا، وہ میرے تمام فرزندوں میں میرے لیے راحت کا باعث تھا، وہ میری آنکھ کی روشنی اور میوہ دل تھا۔ اس کے سوتیلے بھائیوں نے مجھ سے اصرار کیا کہ اس کو ان کے ساتھ بھیج دوں تاکہ وہ کھیلے اور خوش ہو۔ میں نے ایک روز صبح کو ان کے ساتھ اس کو بھیج دیا۔ وہ لوگ رات کے وقت روتے ہوئے واپس آئے اور کسی کے خون سے آلودہ کر کے میرے پاس ایک پیران لائے اور کہا کہ بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، لہٰذا اس کے گم ہو جانے سے مجھے بہت صدمہ ہوا اور اس کی جدائی میں اس قدر رویا کہ میری آنکھیں سفید ہو گئیں۔ یوسف کا ایک بھائی اس کی خالہ کے بطن سے تھا، میں اس کو بہت دوست رکھتا تھا، وہ میرا مونس تھا۔ جب یوسف مجھے یاد آتا تھا اسی کو میں اپنے سینے سے لگا لیتا تھا، اس سے میرے صدمے میں کچھ کمی ہو جاتی تھی۔ اس کو بھی اس کے بھائی میرے پاس سے لے گئے، اس لیے کہ تم نے اس کے حالات ان لوگوں سے دریافت کیے تھے اور حکم دیا تھا کہ اس کو تمہارے پاس لے جائیں، اگر نہ لے جائیں گے تو ان کو غلہ نہ ملے گا۔ بنابراین میں نے اس کو ان کے ساتھ بھیج دیا تاکہ ہمارے لیے گندم مل سکے۔ وہ لوگ واپس آئے اور
اس کو نہیں لائے اور کہا کہ اس نے بادشاہ کا پیمانہ چرا لیا تھا، حالانکہ ہم لوگ اس خاندان کے جو چوری نہیں کرتے، تم نے اس کو قید کر لیا اور میرے دل کو رنجیدہ کیا اور میرا غم اس کی مفارقت میں شدید ہو گیا ہے، یہاں تک کہ میری کمر خم ہو گئی ہے اور میری مصیبت ان مصیبتوں کے ساتھ اور زیادہ ہو گئی جو متواتر مجھ پر وارد ہوئی ہیں، لہٰذا اس کی راہ کھول کر اور اس کو قید سے رہا کر کے مجھ پر احسان کرو اور کافی گندم ہمارے لیے بھیج دو اور اس کے نرخ میں کشادہ دلی سے کام لو اور ارزاں دو اور یا آل یعقوب کو جلد روانہ کرنا۔ جب خط لے کر فرزندان یعقوب روانہ ہوئے، جبرائیل یعقوب پر نازل ہوئے اور کہا تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ تم کو کس نے مصیبتوں میں مبتلا کیا جو عزیز کو لکھا ہے؟ یعقوب نے کہا خداوندہ تو نے از روئے عقوبت و تعذیب مبتلا کیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آیا میرے سوا کوئی اور قادر ہے کہ ان بلاؤں کو تم سے دفع کرے؟ عرض کی نہیں اے پالنے والے۔ خدا نے فرمایا کہ پھر تم نے میرے غیر سے شکایت کرنے میں شرم نہیں کی اور مجھ سے فریاد نہ کی اور اپنے بلاؤں کو مجھ سے شکایت نہ کی۔ یعقوب نے کہا پالنے والے تجھ سے آمرزش طلب کرتا ہوں اور تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے رنج و اندوں کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں۔ اس وقت حق تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اور تمہارے خطا کار فرزندوں کی تعذیب میں نے انتہا کو پہنچا دی، اور اگر اے یعقوب اسی وقت اپنے مصائب کی مجھ سے شکایت کرتے جس وقت کہ تم پر نازل ہوئے اور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے تو بے شک ان بلاؤں کو تم سے دفع کر دیتا۔ اس کے بعد جب کہ تمہارے لیے مقدر کر چکا تھا، لیکن شیطان نے میری یاد تمہارے دل سے بھلا دی اور تم میری رحمت سے نا امید ہو گئے تھے، لیکن میں تو بخشنے والا اور مہربان خدا ہوں، میں استغفار اور توبہ کرنے والے بندوں کو دوست رکھتا ہوں جو میری جانب میری رحمت اور آمرزش کی امید پر رغبت کرتے ہیں۔ اے یعقوب میں یوسف اور اس کے بھائی کو واپس کرتا ہوں اور جو کچھ تمہارے مال خون اور گوشت سے ضائع ہوا ہے سب تم کو عطا کرتا ہوں، تمہاری آنکھوں کو بینا اور تمہاری خمیدہ کمر کو مثل تیر کے سیدھی کیے دیتا ہوں، پس تمہارا دل شاد اور آنکھیں روشن ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ایک قسم کی تعذیب تھی جو تم کو کی، لہٰذا میرا ادب قبول کرو۔ ادھر جب فرزندان یعقوب یوسف کے پاس پہنچے وہ شاہی تخت پر رونق افروز تھے۔ کہا اے عزیز ہماری پریشانی و بدحالی معلوم ہے، ہم لوگ قلیل سرمایہ لائے ہیں لیکن ہم کو کافی غلہ دیجیے اور بنیامین کو ہمیں بھیک میں دے دیجیے۔ یہ ہے خط ہمارے باپ یعقوب کا جو انہوں نے ہمارے بھائی کے بارے میں لکھا ہے اور سوال کیا کہ ان کے پاس ان کے فرزند کو واپس کر کے احسان کیجیے۔ یوسف نے یعقوب کے خط کو لے کر بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور روئے کہ ان کی آواز گریہ بلند ہوئی، یہاں تک کہ جو پیراہن پہنے ہوئے تھے ان کے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ پھر اپنے بھائیوں کو اپنے کو پہچانوایا اور ان لوگوں نے کہا خدا کی قسم خدا نے تم کو ہم پر اختیار کیا ہے، لہٰذا ہم کو سزا نہ دو اور رسوا نہ کرو، آج ہمارے گناہ سے درگزر کرو۔ یوسف نے کہا آج تمہارے لیے کوئی سرزنش نہیں ہے، خدا تم کو بخش دے، یہ میرا پیراہن لے جاؤ جس کو میرے آنسوؤں نے ترک کر دیا اور میرے باپ کے چہرے پر رکھ دو کہ جب وہ میری بو سونگھیں گے بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام متعلقین کو میرے پاس لے آؤ اور ان کی ہر طرح سے مدد کی، جو کچھ ان کو ضرورت تھی ان کو عطا کیا اور یعقوب کی خدمت میں واپس کیا۔ جب قافلہ مصر سے باہر نکلا یعقوب کو یوسف کی بو معلوم ہوئی، اپنے کسی فرزند سے کہا جو ان کے پاس موجود تھا کہ میں یوسف کی بو سونگتا ہوں۔ اس جگہ ان کے دوسرے فرزند بھی یوسف کی بادشاہی عزت حشم خدم وغیرہ کی خوشخبری لے کر نہایت تیزی کے ساتھ 9 روز میں یعقوب کے پاس پہنچے اور پیراہن کو یعقوب کے چہرے پر رکھا کہ ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پوچھا کہ بنیامین کہاں ہے؟ جواب یہ کہ نہایت اچھی حالت میں ہم یوسف کے پاس اس کو چھوڑ آئے ہیں۔ یہ سن کر یعقوب خدا کی حمد اور سجدہ شکر بجا لائے، ان کی آنکھیں بینا ہو گئیں اور کمر سیدھی ہو گئی، اور فرزندوں سے کہا کہ آج ہی انتظام کرو اور روانہ ہو جاؤ۔ غرض بصورت تمام یعقوب اور یامیل یوسف کی خالہ مصر کی جانب روانہ ہوئے اور 9 روز میں منازل طے کر کے مصر میں داخل ہوئے۔ جب یوسف کے دربار میں پہنچے وہ باپ کے گلے میں باہیں ڈال کر روئے اور چہرے کو بوسہ دیا اور
یعقوب کو ماں اپنی خالہ کے تخت بادشاہی پر بیٹھایا، پھر اپنے مکان میں داخل ہوئے اور اپنے جسم پر خوشبودار تیل ملا اور سرما لگایا اور شاہانہ لباس پہنا، پھر ان کے پاس آئے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ سب ان کی تعظیم اور شکر خداوند عالم کے لیے سجدے میں گر پڑے، اس وقت یوسف نے کہا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا، جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، جبکہ مجھ کو قید خانے سے رہا کیا اور آپ لوگوں کو قریہ سے میرے پاس پہنچایا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ یوسف نے اس 20 سال کے عرصے میں نہ روغن ملا تھا، نہ سرما لگایا تھا، اور نہ کبھی اپنے جسم کو معطر کیا تھا، اور نہ ہنسے تھے، نہ عورتوں کے قریب گئے تھے۔ کتاب کا حاشیہ مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اور بہت سی حدیثوں کا ظاہر یہ ہے کہ یوسف سے یعقوب کی مفارقت کی مدت 20 سال تھی، لیکن مورخین و مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا کہ یوسف کے خواب دیکھنے اور ان کے پدر سے ملاقات کے درمیان 80 سال گزرے، اور بعضوں نے کہا کہ 70 سال گزرے، بعض لوگوں نے 40 اور بعض نے 18 سال کہا ہے۔ اور حسن بصری سے روایت ہے کہ جس وقت یوسف کو کنویں میں ڈالا ان کی عمر 7 سال یا 10 سال تھی، وہ اور غلامی اور قید اور بادشاہی میں 80 سال گزرے، اور باپ اور عزیزوں سے ملنے کے بعد 23 سال زندگانی کی۔ اس طرح آن حضرت کی عمر 120 سال ہوئی، اور بعض شیعہ روایتوں سے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مفارقت کی مدت 20 سال سے زیادہ تھی۔ بعض حدیثوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بنیامین یوسف کی ماں کے بطن سے نہ تھے بلکہ ان کی خالہ کے بطن سے تھے، اور مفسروں کی کثیر جماعت بھی اسی کی قائل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آیت میں واقع ہوا کہ یوسف اپنے باپ ماں کو تخت پر لے گئے، مجاز کے طریقے سے ہے، اور اس سے مراد باپ اور خالہ ہے، کیونکہ خالہ کو بھی ماں کہتے ہیں جس طرح چچا کو باپ کہتے ہیں۔ اور یوسف کی ماں راحیل کا انتقال ہو چکا تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ راحیل کو خدا نے زندہ کر دیا تھا تاکہ ان کا خواب درست ہو، اور بعض نے کہا ہے کہ ان کی ماں اس وقت تک زندہ تھیں، لیکن قول اول زیادہ قوی ہے۔ چنانچہ دوسری معتبر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ جب یعقوب یوسف کے پاس آئے کتنے لڑکے ان کے ساتھ تھے؟ فرمایا کہ 11 پسر۔ دریافت کیا کہ بنیامین یوسف کی ماں کے بطن سے تھے یا خالہ کے؟ فرمایا کہ ان کی خالہ کے لڑکے تھے۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب عزیز مصر کے حکم سے یوسف زندان میں ڈالے گئے، حق تعالیٰ نے تعبیر خواب کا علم ان حضرت کو تعلیم کیا۔ وہ اہل زندان کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ جب ان 2 جوانوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کی، یہ خیال کر کے کہ قید سے رہائی ہو جائے گی، ایک سے کہا تھا کہ مجھ کو عزیز کے سامنے یاد کرنا۔ حق تعالیٰ نے عطاب فرمایا کہ جب میرے غیر سے تم نے توسل کیا تو اتنے سال اور قید میں رہو، لہذا 20 سال زندان میں رہے، اور اکثر روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ 7 سال زندان میں رہے۔ بسند موثق منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آیا فرزندان یعقوب پیغمبران خدا تھے؟ فرمایا نہیں، لیکن اس بات اور پیغمبروں کی اولاد سے تھے، اور دنیا سے سعادت مند گئے، اپنے اعمال کی بدی کا اقرار کیا اور توبہ کی۔ بسند صحیح منقول ہے کہ حشام بن سالم نے حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ یوسف کے بارے میں یعقوب کا غم کس پائے تک تھا؟ فرمایا کہ 70 پسر مردہ عورتوں کے حزن کے برابر۔ پھر فرمایا کہ جبرائیل یوسف پر زندان میں نازل ہوئے اور کہا کہ حق تعالیٰ نے تمہارا اور تمہارے پدر کا امتحان لیا ہے، تم کو زندان سے نجات دے گا، اس سے بحق محمد و آل محمد سوال کرو تاکہ تم کو رہائی بخشے۔ یوسف نے کہا، خدا بندہ میں تجھ سے بحق محمد و آل محمد سوال کرتا ہوں تاکہ تم کو رہائی، سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو جلد نجات بخش اور راحت دے اس محنت و بلا سے جس میں گرفتار ہوں۔ جبرائیل نے کہا کہ اے صدیق، خوش ہو کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری خوشخبری کے لیے بھیجا ہے، 3 روز میں تم کو زندان سے رہائی ہو جائے گی، وہ تم کو مصر کا بادشاہ بنائے گا، اشراف اہل مصر سب کے سب تمہاری خدمت کریں گے اور تمہارے بھائی اور پدر کو تمہارے پاس جمع کر دیں گے۔ اے صدیق، تم خدا کے برگزیدہ اور اس کے برگزیدہ بندے کے فرزند ہو، تم کو بشارت ہو اسی شب
کو عزیز نے خواب دیکھا جس سے وہ غائب ہوئے اور اپنے آوان سے بیان کیا۔ وہ لوگ اس کی تعبیر سے عاجز رہے۔ اس وقت اس شخص کو یوسف یاد آئے جنہیں قید سے رہا کیا گیا تھا۔ اس نے کہا اے بادشاہ مجھ کو زندان میں بھیجیے، وہاں ایک شخص ہے جس کا نظیر میں نے علم و بردباری اور تعبیر میں دنیا میں نہیں دیکھا۔ آپ نے جب مجھ پر اور فلاں شخص پر غضب فرمایا تھا اور زندان میں بھی بھیج دیا تھا، ہم دونوں نے خواب دیکھا۔ اس نے تعبیر بیان کی جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ آپ نے میرے ساتھی کو دار پر کھینچا اور مجھ کو نجات بخشی۔ عزیز نے کہا جا کر اس سے خواب کی تعبیر دریافت کرو۔ وہ شخص قید خانے میں گیا اور یوسف سے تعبیر دریافت کر کے جب عزیز کے پاس واپس آیا اور ان کا پیغام بھی پہنچایا۔ عزیز نے کہا یوسف کو زندان سے لاؤ، میں ان کو اپنا مقرب اور برگزیدہ بناؤں گا۔ یوسف نے جواب میں کہا کیوں کر میں ان سے بھلائی کی امید رکھوں، حالانکہ ان کو گناہ سے میری بیزاری کا علم ہو چکا تھا، پھر بھی اتنے سال مجھے قید رکھا۔ یہ معلوم کر کے عزیز نے عورتوں کو بلا بھیجا اور ان سے یوسف کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا حاش للہ، ہم نے کوئی برائی ان میں نہیں دیکھی۔ پھر اس نے قید خانے میں ملازم کو بھیج کر یوسف کو اپنے پاس بلایا اور ان سے گفتگو کی تو ان کی عقل و دانش اور کمال کو پسند کیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا خواب اور اس کی تعبیر بیان کیجیے۔ یوسف نے پہلے خواب کو نقل کیا پھر تعبیر بیان کی۔ عزیز مصر نے کہا آپ نے سچ فرمایا، اب بتلائیے کہ کون میری 7 سالہ ذخیرہ کو جمع کرے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ یوسف نے کہا کہ حق تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی کہ میں اس امر کی تدبیر کروں اور اس قید سالی میں اس امر کا انتظام کروں۔ اور بادشاہ نے کہا بہتر ہے، یہ بادشاہی مہر اور شاہی تخت و تاج اب آپ کے حوالے ہے، جو چاہیے انتظام کیجیے۔ یوسف متوجہ ہوئے اور فراوانی کے ہر 7 سال میں غلہ جمع کیا اور مصر کی زراعتوں کا حاصل خوشہ سمیت خزانے میں رکھا۔ جب قحط کے ایام آئے غلہ فروخت کرنے پر متوجہ ہوئے، پہلے سال طلا و نقرہ کے عوض فروخت کیا، یہاں تک کہ مصر اور اس کے قرب و جوار میں 1 درہم و دینار کسی کے پاس نہ بچا اور سب یوسف کے خزانے میں داخل ہو گیا۔ اور دوسرے سال زیور اور جواہرات کے عوض فروخت کیا، یہاں تک کہ جس قدر زیور اور جواہر اس سلطنت میں تھا ان کے خزانے میں پہنچ گیا۔ تیسرے سال حیوانات اور مویشیوں کے عوض فروخت کیا اور ان کے تمام حیوانوں کے مالک ہو گئے۔ چوتھے سال غلاموں اور کنیزوں کے عوض فروخت کیا، یہاں تک کہ ہر مملوک جو اس ملک میں رہتا تھا سب کے مالک ہوئے۔ 5ویں سال مکانات، عمارات وغیرہ کے عوض فروخت کیا اور ہر چیز پر متصرف ہوئے۔ 6 سال زمینوں اور نہروں کے عوض میں بیچا اور مصر اور اس کے اطراف کی تمام مزروعہ اور نہریں ان کے تصرف میں آ گئیں۔ 7ویں سال جب کہ لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہ گیا تو لوگوں کو خود ذاتوں کے عوض میں غلہ دیا، یہاں تک کہ مصر اور اس کے قرب و جوار میں جس قدر انسان تھے یوسف کے غلام ہو گئے۔ اس وقت یوسف نے بادشاہ سے کہا کہ ان امور میں جو خدا نے مجھے عطا فرمایا تم کیا مصلحت دیکھتے ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ رائے تو تمہاری رائے ہے، جو چاہو کرو، مختار ہو۔ یوسف نے کہا تم کو اور خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کیا اور ان کے اموال اور غلاموں کو انہیں واپس دیا اور تمہاری انگشتری مہر اور تاج و تخت تم کو واپس دیا، اس شرط پر کہ جس طرح میں نے ان کے ساتھ سلوک کیا تم بھی کرو اور ان کے درمیان جس طرح میں نے حکم کیا تم بھی کرنا، کیونکہ خدا نے ان کو میرے سبب سے نجات دی۔ بادشاہ نے کہا میرا دین اور میرے لیے فخر کا سبب یہی ہے، میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ان حضرت سے یعقوب اور ان کے بھائیوں کی ملاقات واقع ہوئی۔ بسند صحیح منقول ہے کہ محمد بن مسلم نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ یعقوب مصر پہنچنے کے بعد یوسف کے پاس کتنے دنوں زندہ رہے؟ فرمایا کہ 2 سال۔ پوچھا کہ اس وقت زمین میں حجت خدا یعقوب تھے یا یوسف؟ فرمایا کہ یعقوب حجت خدا تھے اور یوسف سے بادشاہی متعلق تھی۔ جب یعقوب عالم قدس کی جانب رحلت کر گئے، یوسف ان کے جسد مبارک کو ایک تابوت میں رکھ کر شام لے گئے اور بیت المقدس میں دفن کیا۔ پھر یعقوب کے بعد یوسف حجت خدا ہوئے۔ پوچھا کہ یوسف رسول اور پیغمبر تھے؟ فرمایا ہاں، شاید تم نے نہیں سنا کہ خدا نے
شاید تم نے نہیں سنا کہ خدا نے قرآن میں فرمایا کہ مومن آل فرعون نے کہا یوسف تمہارے پاس روشن دلیلوں اور معجزات کے ساتھ آئے اور تم برابر ان کی پیغمبری میں شک کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تم لوگوں نے کہا کہ ان کے بعد خدا کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب یوسف داخل زندان ہوئے ان کی عمر 12 سال کی تھی اور 18 سال وہ زندان میں رہے اور رہا ہونے کے بعد 80 سال زندہ رہے۔ آپ کی کل عمر 110 سال ہوئی، اور دوسری معتبر حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعقوب اور یوسف ہر ایک کی عمر 120 سال ہوئی۔